اچھا بھائی، اور بھی محرم کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. کالے کپڑے بھی ہو گئے، اور کیا رہ گیا بھائی؟ حلیم رہ گیا. حلیم محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو یہ بے اصل چیز ہے، بدعت ہے. کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے، بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں. تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ. تو پوری پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں. مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی. تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ. تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو. باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں بھائی. نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں، تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اچھا، محرم میں مرثیے سننا اور غم منانا اور رونا، سینہ پیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب، جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا، نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ. تعلیمات تو زیرو ہیں ان کی تعلیم. ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ تو سخی تھے، وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، غربا مساکین کا خیال نہیں ہے، نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. کسی شادی میں جانا ہے، بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی. تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو. لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے، یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو یہ چند احکامات تھے. لوگوں نے سوال پوچھے تھے مسائل میں، تو میں نے ان کے جوابات دے دیے. اور کچھ مسائل محرم کے حوالے سے اور بھی ہیں، پھر وہ بعد میں یاد آتے ہیں. ہاں، حلیم کو حلیم کہنا یہ بھی ایک سوال تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیم اللہ کا نام ہے، تو کھانے پینے کی چیز کو ہم حلیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب اللہ کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں صلواتوں کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں، اور نماز کو بھی کہتے ہیں صلات. تو اب کیا یہ لفظ استعمال جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے. اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بلکہ بعض دفعہ ایک ہی زبان میں ایک لفظ
دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا. جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں, جاریہ عربی میں کشتی کو بھی کہتے ہیں, اور جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. موسیٰ کا جو لفظ ہے عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ, جس سے حلق کیا جاتا ہے نا, حاجی لوگ جو سر منڈواتے ہیں اس کو موسیٰ کہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے, لیکن جو عربی جو جانتا ہے جب وہ بلیڈ کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں حضرت موسیٰ کا تصور ہی نہیں ہوگا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو بلیڈ کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ بالکل مضبوط بات نہیں ہے کہ حلیم چونکہ اللہ کا نام ہے لہذا وہ دیکھ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جب اللہ کا نام ہے تو اس میں دماغ ادھر نہیں آتا دیکھ کی طرف, جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا. یہ بالکل ایک الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا تکلف نہیں کریں جتنی جو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم, صحیح حدیث ہے, اللہ نے نبی نے فرمایا اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ ورنہ اللہ بھی لگانا شروع کر دے گا, اللہ بھی تمہارے اوپر پابندیاں لگائے گا. اللہ کیسے لگائے گا, یعنی اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا. تو جتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے ہمیں, اور خام میں ایسی کھود کرید کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگواتے چلے جانا مشکل ہو جائے گا نا. اب حلیم ہی مشہور ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو کیسے دلیم بولیں گے, وہ کچھ اور نہ اٹھا کے دے دے آپ کو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیونکہ لغت بتاتی ہے, زبان بتاتی ہے کہ کس وقت کس لفظ کا کیا معنی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ حلیم کو حلیم ہی کہیں, کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں.